السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ شکر گزاری کے موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو قرآن مجید میں بیان کردہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے پس منظر میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو عظیم پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کے پہلو سے انسانیت کے لیے گویا کہ ایک رول ماڈل کے طور پر انسانیت کے سامنے رکھا ہے۔ چنانچہ ان بزرگوں، ان عظیم پیغمبروں کی زندگی کا ایک خلاصہ بھی ہم دیکھ لیں گے، اور وہ اسباق بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے جو ان عظیم پیغمبروں کی زندگی سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں یہ بات واضح کر دوں کہ شکر گزاری ایک ایسا جذبہ ہے جو خدا سے تعلق کی جو بنیادی اساسات ہیں ان میں غالباً سب سے اہم اساس ہے، اور یہ ایمان کی سمجھیے کہ یہ جڑ ہے۔ ایمان کا درخت جو پھوٹتا ہے وہ شکر گزاری سے پھوٹتا ہے، اور اگر شکر گزاری کا جذبہ نہ ہو تو نہ ایمان کا درخت وہ برگ و بار لاتا ہے جنہیں ہم اعمال صالح کہتے ہیں، نہ اخلاق عالیہ کی وہ شکلیں اور وہ رویے سامنے آتے ہیں جو مطلوب ہیں اور جن کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کر سکیں گے۔ میں ایک سادہ مثال سے آپ کو اگر یہ بات سمجھاؤں تو دیکھیے، کرونا کا مرض اس وقت پھیلا ہوا ہے، اور اس مرض میں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آخرکار ان کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں سانس لینے میں انہیں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ یہ جو سانس ہم غیر محسوس طریقے پہ سارا دن لیتے رہتے ہیں، کم و بیش سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ دن میں 23,000 دفعہ ہم سانس لیتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ سانس اگر ہمارا رک جائے تو آپ کرونا کے کسی مریض کو دیکھ لیں جس کی سانس رک رہی ہو، تو جس اذیت میں وہ ہوتا ہے، جس تکلیف میں وہ ہوتا ہے۔ ایک سانس لیجئے ذرا گہرا میرے ساتھ، یہ سانس ایک لمحے کے لیے رک جائے تو اس اذیت کو ہم خود بھی محسوس کر سکتے ہیں، یعنی کسی مریض کو جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا سانس ذرا خود ہی روکیے تو چند سیکنڈ بعد پتہ چلے گا کہ زندگی ختم ہو چکی ہے، ہمارے لیے کچھ بھی کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ تو 23,000 دفعہ ہم یہ سانس لیتے ہیں، ایک پیسہ بھی نہیں دیتے، اور اس سانس میں جو آکسیجن استعمال ہوتی ہے، ہماری چینل پہ ایک ڈاکیومنٹری بھی موجود ہے اس حوالے سے جو ہمارے ایک بہت محترم دوست ندیم اعظم صاحب نے بنائی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو آکسیجن کی سپلائی ہے اس کو انسانیت تک مسلسل جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اہتمام کر رکھا ہے۔ تو یہ نعمتوں کا ایک فیضان ہے جو ہر وقت برس رہا ہے۔ سانس اس کی ایک شکل ہے، ہماری زندگی، ہمارے اعضاء قوا، ہمارے رشتے ناطے، ایک ایک چیز ہمارے رب کی عطا ہے، اور کبھی کبھار وہ اس عطا میں سے کچھ لے لیتے ہیں، اور اس کا مقصد ہمیں کوئی تکلیف دینا نہیں ہوتا بلکہ یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا کچھ دے رکھا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ شکر گزاری ظاہر ہے کہ پیدا کرنے کے لیے ہی قرآن مجید میں یہ واقعات سنائے گئے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی اب زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کا آغاز بھی بڑا غیر معمولی ہے، یعنی بالکل ایک رومانوی سی کہانی ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ شہزادوں کی جو کہانی آپ کہہ سکتے ہیں، یا شہزادیوں کی جو کہانی ہوتی ہے، کم و بیش ویسی کہانی، بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ یہ دور ہے کم و بیش 1000 سال قبل مسیح کا، یعنی آج سے 3000 سال پہلے کا۔ بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد 40 برس تک یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، اور حضرت موسیٰ کی انہوں نے باتیں نہیں مانی جو ان کا طریقہ رہا ہے، تو سزا کے طور پہ 40 سال تک وہاں بھٹکتے رہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد انہوں نے جو ان کی ارض موعود تھی، یعنی فلسطین کی جس سرزمین کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اس پہ انہوں نے حملہ کیا، جہاد کیا، اسے فتح کیا، اور وہاں یہ رہنے لگے۔ اس زمانے میں ان کا کوئی مرکزی نظام سلطنت نہیں تھا، بلکہ قاضی ہوتے تھے جو حکومت کے معاملات چلاتے تھے، انبیاء انہی میں سے ہوتے رہتے تھے، تو ان کا نظام چل رہا تھا۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ تھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو پکڑوں گا، عذاب دوں گا۔ چنانچہ
جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی، اخلاقی پستی کا شکار ہوئے، تو ارد گرد رہنے والی جو مشرک اقوام تھیں انہوں نے ان پر حملے شروع کیے، اور جو چیز ان کے لیے گویا کہ ان کے کعبہ اور قبلے کی حیثیت رکھتی تھی، تابوت سکینہ، یعنی ایک ایسا یہ تابوت تھا، باکس تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی بہت سی متبرک اشیاء تھیں، آپ کا عصا تھا اس کے اندر، تورات کی اوریجنل جو تختیاں تھیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے وہ گویا کہ تورات کو لکھ کے حضرت موسیٰ کو دیا تھا، پھر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جو لکھوایا تھا، اور بھی کئی چیزیں متبرک چیزیں اس میں موجود تھیں، تو ان کے لیے گویا کہ وہ ایک انتہائی مقدس چیز تھی۔ اور جب یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جو مرکزی ایک خیمہ ہوتا تھا جس کو گویا کہ ان کے لیے قبلے کی حیثیت حاصل تھی، اس میں تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا، لیکن جب مشرک اقوام نے ان کے اوپر حملے کیے تو وہ ان کا تابوت بھی چھین کے لے گئے۔ تابوت سکینہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی وہ تابوت جس میں ان کے لیے سکینت تھی، اطمینان تھا، ظاہر ہے کہ یہ اس کو ایک نام دے دیا گیا قرآن مجید سے اخذ کر کے، لیکن اصل اس کی نوعیت جو تھی وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس کے بعد 20 برس تک یہ روتے پیٹتے رہے، یعنی ایک تو مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، زمینوں پہ قبضہ، ذلت ہے، رسوائی ہے، محکومی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ان کی جو ہے انتہائی غیر معمولی جو مقدس جو ان کے لیے چیز تھی وہ بھی ان سے چھین لی گئی۔ چنانچہ یہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، معافی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم آیا، ان کو توفیق عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ 20 برس بعد ان کے اندر ایک جو لوگ پیدا ہوئے، وہ ان کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ نہیں، اب وہ اٹھیں گے، اپنی بھی اصلاح کریں گے، دشمنوں کے خلاف جنگ بھی کریں گے۔ چنانچہ یہ اپنے وقت کے پیغمبر حضرت سیموئیل کے پاس حاضر ہوئے، اور ان کی خدمت میں پیش ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک حکمران مقرر کر دیں، بادشاہ مقرر کر دیں، جس کی قیادت میں ہم جنگ کریں۔ اس مطالبے کو کوئی بہت زیادہ پسند تو نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ان کو بہت ایک گویا کہ جمہوری نوعیت کا نظام دیا گیا تھا، لیکن اس زمانے کا جو دستور تھا وہ ارد گرد کی اقوام سے متاثر ہوئے اور انہوں نے فرمائش کی۔ چنانچہ ان کی فرمائش کے اوپر حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن ایک انتہائی مدبر شخص تھے، اور جسمانی طور پر اور جو حکومت کا سسٹم چلانے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے اندر بدرجہ عتم پائی جاتی تھی۔ ان کی تقرری پر بھی بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ یہ تو چھوٹے قبیلے کا ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں سمجھایا گیا کہ نہیں، یہ فیصلے میرٹ کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اجتماعی طور پر رجوع کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی زندگیوں میں میرٹ نہیں ہے، یعنی اس واقعے کا جو یہ اہم سبق ہمیں مل رہا ہے، اگر میرٹ نہیں ہے، اگر مختلف مناصب کے اوپر اہل لوگ نہیں ہیں، تو پھر آپ اپنی ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود تقرر کرا تو انہوں نے پوری طرح میرٹ کے لحاظ کیا، اور ایک ایسے شخص کو مقرر کیا گیا جو اہل تھا۔ چنانچہ بعد میں انہوں نے اپنی اہلیت ثابت بھی کی، اور یہ لوگ پھر جب جنگ کے لیے نکلے، جالوت جو ان کا مخالف تھا، جو مشرکوں کا سردار تھا، اس کے لشکر سے وہ مقابلے کے لیے نکلے، اور اس موقع پر بھی یعنی بنی اسرائیل میں 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو رجوع کرنے والا تھا، جس کے اندر اعلیٰ صفات تھیں، اور ایک وہ تھا جو اپنی روش کے اوپر قائم تھا، تو مکس گویا کہ دونوں طرح کے لوگ تھے۔ تو اس نے لوگوں کی تربیت کے پہلو سے، جس طرح ٹریننگ کی جاتی ہے فوجیوں کی، ایک نہر پہ سے جب گزرے تو یہ کہا کہ بھئی تم اس میں سے پانی نہیں پیو گے، تم صبر کا مظاہرہ کرو گے، اس لیے کہ جنگ مشکل چیز ہے۔ ہاں، اگر ایک آدھ چلو کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت شدید پیاس ہے اور جان جانے کا اندیشہ ہے تو وہ ایک آدھ گھونٹ لے لے، لیکن بیشتر لوگ قرآن کہتے ہیں انہوں نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور یہی وہ لوگ تھے کہ جب جالوت کا لشکر سامنے آیا تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو اس جنگ میں فتح یاب نہیں ہو سکتے، اور صورتحال ایسی ہی ہو گئی۔ لیکن جو صالحین تھے انہوں نے اس موقع کے اوپر اللہ سے دعا کی، اللہ سے فریاد کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، پروردگار ہمارے اوپر صبر ڈیل دے، ہمارے قدموں کو جما دے، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں غلبہ عطا فرما، ہماری مدد فرما۔ چنانچہ جب رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت داؤد علیہ السلام کی شکل میں آئی۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس پورے سین میں انٹری ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس زمانے میں ایک نوجوان چرواہے تھے، اور کوئی جنگ وغیرہ کا آپ کو زیادہ شوق نہیں تھا،
آپ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بڑے بھائی میدان جنگ میں موجود تھے، آپ بکریوں کو چرا رہے تھے، اور آپ کا معمول یہ تھا، اللہ تعالیٰ سے بڑی غیر معمولی آپ کو محبت تھی، اور اس غیر معمولی محبت میں آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کے نغمے بیان کرتے تھے، اس کی کبریائی کے نغمے بیان کرتے تھے۔ وہ چیزیں اب کم و بیش ساری کی ساری جو ہے وہ زبور میں اس وقت موجود ہیں، اور قرآن مجید نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے اس پہ میں آگے بات کروں گا، لیکن بے پناہ محبت تھی اللہ تعالیٰ سے آپ کو، اور ساتھ میں بہادر بھی تھے، اور کوئی اگر شیر اور بھیڑیا آ جاتا تھا ان کی بکریوں کو نقصان پہنچانے تو ان کا مقابلہ کر کے ان کو مار بھگایا کرتے تھے، ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ کے پاس آپ کا ایک مخصوص ہتھیار تھا جو سلنگ انگریزی میں کہلاتے ہیں، فلاخن اردو میں جسے کہتے ہیں، گھما کے گویا کہ ایک رسی میں پتھر اس کے سرے پہ باندھ کے وہ گھماتے تھے، اور پھر جب وہ چھوڑتے تھے اسے تو جس کے بھی جا کے وہ لگتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ یعنی ایسا نشانہ ان کا تھا کہ اس سے پھر آدمی بچ نہیں سکتا تھا۔ یہ اس وقت میدان جنگ میں آئے، اپنے بھائیوں کو کھانا وغیرہ دینے کے لیے آئے، تو صورتحال انہوں نے یہ دیکھی کہ جالوت جو ہے وہ کھڑے ہو کے چیلنج کر رہا ہے کہ میرے مقابلے میں آؤ، اور پورے لشکر کے اوپر لرزت آ رہی ہے، کوئی نہیں آ رہا مقابلے کے لیے۔ تو یہ اس موقع کے اوپر آئے، اور جا کے انہوں نے وہی اپنے جو سلنگ تھا، فلاخن تھا، اس کو گھمایا پتھر اور اس کو مارا، اور ٹھیک اس کی پیشانی میں جا کے وہ لگا، اور جالوت وہیں پر گر کے مر گیا۔ تو اس پورے لشکر کا اس سے حوصلہ بلند ہوا، اور پھر انہوں نے پوری قوت سے حملہ کیا اور مشرکوں کو شکست دی، اور اس کے نتیجے میں ان کا اقتدار جو تھا وہ گویا کہ دوبارہ پھر اس علاقے کے اوپر قائم ہو گیا۔ اور ان کے پاس پھر ان کا اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے اعتراض کیا تھا جالوت کے مقابلے کے لیے طالوت کی سربراہی پہ، تو نشانی جو بیان کی گئی تھی کہ یہ تابوت سکینہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ تابوت سکینہ پہلے ان کے پاس اس طریقے سے آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ ہوا کہ اسے واپس لایا جائے تو وبائیں پھیل گئیں مشرکوں کے علاقے میں، اور وہ گھبرا گئے، اور ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس تابوت کی وجہ سے مصیبت آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بیل گاڑی میں اس تابوت کو چھوڑا، اور قرآن کہتے ہیں کہ فرشتے پھر اس کو لے کے ان کے علاقے میں آ گئے، اور یہاں سے پھر ان کا پہلی دفعہ حوصلہ بلند ہوا تھا۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جس وقت قومیں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں، اور بنی اسرائیل کے ساتھ تو بہت خصوصی معاملہ تھا، جب آپ رجوع کریں گے تو پھر آپ کی مدد کی جائے گی، کبھی تابوت سکینہ کو بھیج کے مدد کی جائے گی، کبھی عین میدان جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیج کے مدد کی جائے گی۔ تو حضرت داؤد نے جب جالوت کو قتل کیا تو وہ اپنی قوم کے ہیرو بن گئے، بادشاہ نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر دی، اور پھر یہیں سے آپ کا ایک زندگی کا ایک تابناک دور شروع ہوتا ہے، ایک شاندار دور شروع ہوتا ہے جس میں آپ ایک فوجی جنرل ہیں، آپ فتوحات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی پیدا ہو گیا، بنی اسرائیل چونکہ اخلاقی پستی کا شکار تھے، چنانچہ ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں، اور ان کے اور بادشاہ کے درمیان، یعنی طالوت کے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان اختلافات پیدا کیے گئے، حالانکہ ان کی بیٹی کے شوہر تھے، بادشاہ ان کی جان کا دشمن ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد کئی برسوں تک حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی اسٹرگل کی ہے، اور وہ اپنی جان بچاتے پھرے، اس لیے کہ دیکھیے بادشاہ اگر دشمن ہو جائے، اور زمانہ قدیم میں بادشاہ کی اتھارٹی بڑی غیر معمولی ہوتی تھی، وہ کسی کو قتل کر دے، کسی کی خواتین کو اٹھا لے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لے، کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی بادشاہ کی اتھارٹیز بڑی غیر معمولی ہوتی تھی، اس لیے منع کیا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ اس سسٹم میں مت آؤ۔ لیکن اب جب وہ آ گئے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اپنے مسائل تھے، اور ان مسائل کا سب سے پہلا سامنا حضرت داؤد علیہ السلام کو خود کرنا پڑا۔ انہوں نے بڑی اسٹرگل کی، اور کئی برسوں تک وہ مختلف جگہوں پہ پناہ کے لیے جاتے رہے، اور یہ چیز گرچہ بائبل میں تو بیان نہیں ہے، انہوں نے اس کو چھپا دیا ہے بالکل، لیکن زبور کی بعض جو اس کے اندر مضامیر ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ اور عبدالستار غوری ایک بہت بڑے اسکالر، ہمارے ملک کے اپنے اسکالر تھے، جنہوں نے اس موضوع پر پوری تحقیق کر کے یہ بتایا ہے، اور انہوں نے وہ پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیے کہ وہ زبور کا کون سا مزمور تھا، کون سا گیت تھا کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام نے جس میں یہ بیان کیا کہ میں کعبہ گیا تھا، اور اس کے اندر وہ جو قرآن مجید میں مکہ کا ایک دوسرا نام استعمال کیا گیا ہے، بکہ، وہ اس مزمور میں موجود ہے، گرچہ اس کو اب یہ بدل دیتے ہیں، اس کا تلفظ انہوں نے بدل دیا، بکا کر دیا، جس سے پھر وہ بعض جگہوں پہ ترجمہ کر کے وادی بکا اور آہو فغاں کی وادی اس کے مفہوم یہ مراد لینے لگتے ہیں، لیکن وہ پراپر ناؤن ہے۔ وہ بکہ گئے تھے، وہ مکہ گئے تھے پناہ کی تلاش میں۔ اور پھر میں نے بھی اس معاملے میں
ایک مضمون ہے جو میری کتاب ملاقات کا حصہ ہے، جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو بڑی مشہور پیشگوئی ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوٹ کیا ہے انجیل کے اندر، جو اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، تو اس پیشگوئی پہ بھی میں نے بڑا تفصیلی کام کر کے ایک ریسرچ آرٹیکل میں یہ بات بیان کی ہے کہ کس طریقے سے نہ صرف یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام مکہ گئے تھے، بلکہ اس موقع پہ انہوں نے بڑی غیر معمولی دعا بھی کی تھی، پیشگوئی بھی کی تھی، حضور کی آمد کی بھی پیشگوئی کی تھی، بنی اسماعیل کے بارے میں بھی یہ پیشگوئی کی تھی کہ آخر میں اقتدار بنی اسرائیل سے، امامت بنی اسرائیل سے لے لی جائے گی، اور دنیا کی ہدایت کا جو منصب ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ ساری تفصیل میری کتاب ملاقات کے ایک آرٹیکل میں موجود ہے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا، اسی زمانے میں جو بہت سے مزامیر ہیں انہوں نے اس زمانے میں کہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت حمد بھی تھی، اس کی تسبیح بھی تھی، اس کی تعریف بھی تھی، اور اس سے مدد بھی مانگی گئی تھی۔ یعنی زبور گویا کہ جو نازل ہوئی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ اسی عرصے کے اندر نازل ہوئی ہے، گرچہ اس کے کچھ جو مزامیر تھے، وہ گیت تھے، وہ پہلے بھی تھے۔ یہاں زبور کا بھی تعارف سمجھ لیے۔ زبور کیا ہے؟ اصل میں بنی اسرائیل کو کئی کتابیں دی گئیں۔ پہلی کتاب تو ہم جانتے ہیں کہ تورات دی گئی، جو کہ قانون تھی، لیکن صدیوں میں بنی اسرائیل کا ذہن جو ہے بالکل قانونی ہو کے رہ گیا تھا، وہ چیزوں کو بالکل قانونی انداز میں لینے کے عادی ہو گئے تھے۔ خدا سے تعلق قانونی تعلق نہیں ہوتا، یہ بڑی محبت کا تعلق ہوتا ہے، یہ شکر گزاری سے پھوٹتا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا ماڈل حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی شدید محبت کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اظہار کے اسالیب ان کو خود سکھانا شروع کی۔ اور اگر آپ کو اس کا کوئی ماڈل قرآن مجید میں دیکھنا ہے تو آپ کو شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات باعث حیرت لگے، لیکن قرآن مجید شروع ہی سے ہوتا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ ہے، جسے ہم نماز میں سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، جسے ایک حدیث میں نماز بھی کہا گیا ہے، وہ اصل میں زبور کے اسلوب پہ نازل ہوئی ہے۔ یعنی آپ سورہ فاتحہ کو دیکھیے، آپ کو کہیں سے وہ کلام الہی نہیں لگے گا، یعنی وہ دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دعا نہیں کرتے، انہوں نے سکھائی ہے، ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ تو زبور ٹھیک اسی طریقے سے تھی، یعنی دعائیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھیں کہ ایسے میری تعریف کرو، ایسے میری حمد کرو۔ دیکھیے سورہ فاتحہ بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد تعریف سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر آخر میں دعا ہے۔ زبور کا بھی پورا پیٹرن یہی ہے، یہی حضرت داؤد کی زندگی تھی۔ اور پھر قرآن مجید یہ بات بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر اتنا سوز تھا، اتنا گداز تھا کہ جب وہ پڑھتے تھے یہ نغمے تو پہاڑ بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے تھے، اور جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھی آ جاتے تھے۔ حضرت داؤد پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور پھر وہ ان کے ساتھ مل کے اللہ کی حمد اور تسبیح اور تعریف کرتے تھے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل نے اللہ سے تعلق کو ایک خشک تعلق بنا دیا تھا، اور صرف جس میں قربانیاں ہی ہوتی رہتی تھیں، اس کے بجائے وہ جو محبت ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو وارفتگی کی ایک کیفیت بندے میں ہونا چاہیے، رب کے انعامات دیکھ کے، اس کے احسان دیکھ کے۔ اور یہ دیکھیے وہ کب شروع کیا انہوں نے، وہ ایک چرواہے تھے، وہ بکریاں چرا رہے تھے، تو بظاہر تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے شکر گزاری شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بادشاہ بنا دیا۔ تو شکر گزاری کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے۔ تو زبور اس کا ایک آخری نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی اصل اساس کیا ہے، وہ محبت ہے، وہ شکر گزاری ہے۔ اور پھر ان مشکل مراحل میں جب انہوں نے ان مزامیر میں، ان گیتوں میں، ان نغموں میں اللہ کی حمد کر کے اس سے مدد مانگی تو پھر سارے دشمن شکست کھاتے چلے گئے۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس نے اپنی شرمندگی کا احساس کیا، اور اس کی وفات کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اس علاقے کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا، اور اس کے بعد آپ کی عظمت کا انتہائی غیر معمولی دور شروع ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے اس حوالے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی، ان کی حکومت کو مضبوط کیا، فصل نزاعات کے لیے انہیں فصل خطاب کی صلاحیت عطا کی گئی، یعنی معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسی غیر معمولی حکیمانہ گفتگو کرتے تھے، وہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچتے تھے، بالکل صحیح فیصلے کر دیتے تھے۔ چنانچہ وہ ہر پہلو سے ایک زبردست لیڈر تھے، اور ایک لیڈر کے طور پہ طاقت کی چونکہ انہیں بہت ضرورت تھی، بہت طاقتور مشرق اقوام اس زمانے میں موجود تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یعنی یہ 2000 قبل مسیح کا جو زمانہ ہے، اس میں پہلی دفعہ لوہے کا استعمال شروع ہوا تھا، لیکن وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ نہیں تھا۔
بہرحال دوسری اقوام اس میں بہت آگے تھیں، بنی اسرائیل اس میں بہت پیچھے تھے۔ دوسری اقوام جو تھیں وہ لوہے کو پگھلا کے رتھ بناتی تھیں اور بہت اہم قسم کے جو ہتھیار اس زمانے میں تھے، خود تھا، زریں تھیں، وہ بناتے تھے اور پھر وہ انہیں شکستیں دیتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ٹیکنالوجی کو دریافت کیا، ایسی بلاسٹ فرنس انہوں نے بنائی جس میں لوہا پگھلتا تھا، اور پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ انتہائی ڈھیلی ڈھالی زرہیں، گویا کہ عام لباس کی طرح وہ ہوتی تھیں، پوشاک کی طرح وہ ہوتی تھیں، جس میں موومنٹ فوجیوں کے لیے بڑی آسان ہوتی تھی۔ یعنی زرہیں آپ اگر بناتے ہیں تو اس لیے بناتے ہیں کہ آپ کو تلوار نہ لگے دشمن کی، دشمن حملہ کرے تو آپ پہ اثر نہ کرے، لیکن موومنٹ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے ایسی زرہیں بنائیں جو کڑیوں کے ذریعے سے جوڑی جاتی تھیں، کشادہ تھیں، اور فوجی آسانی سے موو بھی کرتے تھے، اور گویا کہ بغیر زرہوں کے لڑ رہے ہیں اور دشمن کی تلواریں بھی ان پہ اثر نہیں کر رہی۔ تو اس نے ان کی فتوحات کا دائرہ بہت پھیلا دیا، انہیں ناقابل شکست کر دیا، اور خلیج عقبہ سے لے کر گویا کہ سعودی عرب کے بارڈر سے لے کر عراق اور شام اور فلسطین اور اردن اور اسرائیل، یہ پورا علاقہ جو ہے ان کا اقتدار سب جگہ قائم ہو گیا، اور 40 برس تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ یہ شکر گزاری کا نتیجہ ہے۔ اور جو آخری بات اس حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کی ہے، سورہ صاد میں قرآن مجید نے اس پوری بات کو حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اس قضیے کو بیان کیا، اس واقعے کو بیان کیا، اور اس پس منظر میں بیان کیا کہ یہ کفار مکہ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت ان کے پاس آئی ہے، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، سنتے نہیں ہیں۔ تو دیکھو وہ میرا بندہ داؤد تھا، اس بندے کو ہم نے غیر معمولی اقتدار دیا تھا، پرندے اور پہاڑ بھی اس کے ساتھ خدا کی حمد کرتے تھے، اس کی سلطنت اتنی وسیع تھی، لیکن اس کے رجوع کا عالم کیا تھا کہ ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ پھر واقعہ بتاتے ہیں کہ 2 افراد ان کی رہائش گاہ میں کسی وقت آ گئے اور بغیر اجازت لیے آئے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ غصہ ہوتے، ناراض ہوتے، انہوں نے ان کا مسئلہ سمجھا، ان کا ایک قضیہ تھا، ایک ان کا ڈسپیوٹ تھا جس کو سیٹل کرانے کے لیے آئے تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ دونوں گویا کہ ہم دونوں بھائی ہیں، ایک کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دوسرے کے پاس صرف 1 دمبی ہے۔ تو جس کے پاس 1 دمبی تھی اس نے کہا کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، لیکن اس نے مجھ سے جو میری 1 دمبی ہے اس کا مطالبہ کیا، مجھے باتوں میں دبا دیا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جیسے یہ بات سنی تو نیچرلی انہوں نے کہا کہ بھئی بالکل غلط چیز ہے یہ، ظاہر ہے کہ وہ بڑے عادل حکمران تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو شرکا ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، سوائے ایمان والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ یہ جملہ کہتے ہوئے یعنی یہ انہوں نے اس شخص کی غلطی پہ تنبیہ کر رہے تھے کہ تم نے ظلم کیا ہے، اس کی 1 دمبی کا سوال کر کے تم نے ظلم کیا ہے۔ انہیں احساس ہوا یہ مجھے تو تنبیہ نہیں کی جا رہی، اور پھر انہیں خیال آیا کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اور پھر اسی لمحے وہ سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کیا، گر گڑائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو ہم مخاطب کر کے سمجھا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، دوسری طرف ہمارا ایک دوسرا پیغمبر ہے جو بادشاہ اتنا بڑا حکمران ہے، اس کا اقتدار دبدبہ ہر جگہ قائم ہے، لیکن اس کے باوجود 2 عام انسان اس کے سامنے آئے ہیں، اس کی رعایا میں سے ہیں، اور قضیہ اپنا سیٹل کرا رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، اس سے تو بات ہی نہیں کر رہے، اس کے کسی معاملے کی طرف توجہ نہیں دلا رہے، لیکن اس نے سمجھ لیا کہ مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً سجدے میں گر کر رجوع کیا۔ تو یہ شکر گزاری کی آخری انتہا ہے کہ انسان کا تقوی اس مقام کے اوپر آ جائے کہ ہر جگہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہو، فرما برداری کر رہا ہو، اس کا حکم بردار ہو، اور کہیں اس سے غلطی ہو رہی ہو تو بجائے اس کے کہ اس کو جھنجھوڑ کے کہنا پڑے اور پھر بھی وہ نہ مانے، بلکہ حال یہ ہو کہ وہ بادشاہ ہو، اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ ہو، اس کو انڈائریکٹلی تنبیہ کی جائے اور پھر بھی وہ اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر متوجہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کی تعریف کی ہے کہ ہم نے اس نے قربت عطا فرمائی، ہم نے اسے اپنے سے اور قریب کر لیا، ہم نے اس کو اچھا انجام تک پہنچایا، اس لیے کہ وہ اس طرح کا ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ یا میں آخر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس واقعے کی تفصیلات جو بیان کی جاتی ہیں تفاسیر کے اندر، وہ خود اس بات کا نمونہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، اور اسی طریقے سے اکثر امت پیغمبروں کے معاملے میں کیا زیادتی کرتی ہیں، یعنی جس اخلاقی پستی میں وہ گری ہوئی ہوتی ہیں، وہ اپنی ساری پستیاں جو ہیں
وہ اپنے پیغمبر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یعنی واقعہ قرآن نے جو بیان کیا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اجتماعی نوعیت کی ملکیت یا کسی اور کی ملکیت میں کوئی چیز تھی جس کے بارے میں انہیں خیال تھا کہ یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے۔ اب وہ کیا چیز تھی ہم نہیں جانتے، ہمیں بھی اس کی پیچھے نہیں جانا چاہیے کہ وہ کیا چیز تھی، لیکن کوئی چیز تھی جس کے بارے میں ان کا خیال یہ پیدا ہوا کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے کسی موقع پہ انہوں نے اظہار بھی کر دیا ہو کسی دوسری چیز کے حوالے سے، کسی دوسرے شخص کے حوالے سے، اس کی ملکیت کے حوالے سے۔ اتنی سی بات تھی، اس کو بنی اسرائیل نے جو ایک انتہائی بیہودہ افسانہ بنایا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں دل پہ جبر کر کے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ قومیں جب پستی میں جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، اور ہماری تفاسیر میں انفارچونیٹلی یہ واقعات چونکہ آ گئے ہیں تو اگر لوگ پڑھیں تو یہ نہ خیال کریں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو واضح کر دوں۔ یعنی یہ چیز بیان کی جاتی ہے جو اسرائیلیات کے اندر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کسی جنگ کے موقع پہ اپنے محل کے باہر کھڑے ہوئے تھے، یعنی کوئی ایسا وقت تھا جس میں وہ اپنے محل میں تھے، میدان جنگ میں، آگے کہیں محاذ پہ جنگ ہو رہی تھی، وہ پیچھے موجود تھے، اور وہاں پر ان کا کوئی جنرل تھا جس کا گھر تھا اور اس کی بیوی غسل لے رہی تھی۔ انہوں نے اس کو معاذ اللہ دیکھا اور اس کے بعد گھر بلا کے اس سے بدکاری کا ارتکاب کیا، وہ حاملہ ہو گئی، اور پھر اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس کے شوہر کو میدان جنگ میں ایسی جگہ پہ تعینات کیا جہاں اس کی موت یقینی ہو گئی، یعنی باقاعدہ سازش کی، اور پھر اس کے بعد اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ دل پہ جبر کر کے یہ بیہودہ قصہ اس لیے سنانا پڑا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا تصور ہم کسی عام انسان کے متعلق نہیں کر سکتے، یعنی کسی عام شریف انسان کے متعلق، شریف بھی کیا، کوئی برا انسان ہو شاید اس کے متعلق بھی ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اس درجے کی پستی، اس درجے کی گندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ اور یہ کام بنی اسرائیل نے اپنی مقدس کتابوں میں، اپنی تاریخ میں خدا کے اس عظیم پیغمبر کے متعلق کر رکھا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ان کو نبی بھی نہیں مانتے، کنگ ڈیوڈ کہا جاتا ہے۔ اور یہ زیادتی کی، یہ ظلم کی، یہ انتہا ہے جو بنی اسرائیل نے کی تھی۔ اس لیے پھر قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہود پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور خدا کے پیغمبروں نے بھی، حضرت داؤد کا خاص طور پر نام لیا ہے کہ انہوں نے بھی لعنت کی تھی۔ ان کی حرکتیں یہ تھی، یعنی بات کیا تھی، اصل بات قرآن مجید نے کھول دی کہ یہ خیال ان کے ذہن میں ضرور پیدا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کے بارے میں پیدا ہوا ہو، لیکن بس خیال تھا، اظہار تھا بس۔ اور اس زمانے کی جو عرف تھی، ہمارے مفسرین ٹھیک بیان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ویسے معیوب بات تھی نہیں اگر اس طرح کا خیال بادشاہ کے دل میں پیدا ہوتا اور وہ اس کا اظہار بھی کر دیتا۔ بس اتنی سی بات تھی اگر کوئی بات تھی، اور اسی پہ ان کو انڈائریکٹلی توجہ دلائی گئی، اور انہوں نے انکنڈیشنل سرنڈر کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور انہوں نے اس پورے معاملے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس رویے سے۔ یہ اخلاقی پستی اصل میں جب قوموں میں آتی ہے تو پھر وہ اپنے صالحین کو، اپنے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے۔ لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، انبیاء علیہ السلام کو رول ماڈل بنانا ہے، اور اس میں آج صرف حضرت داؤد ہی کا قصہ بیان ہو سکا ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ میں کوشش کروں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ کے یہ واضح کروں کہ خدا کے عظیم پیغمبر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔